آسان چیزیں، لیکن یہ عملی شکل میں جب ان کو مکمل اختیار کیا جائے گا تو یہ شخص پورا دین والا شمار ہوگا. پھر وجبت لہ الجنہ، یہ انعام ہے. اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو عرض کرنے لگے اللہ کے رسول دوبارہ ارشاد فرمائے، یہ جملے دوبارہ ارشاد فرمائے. آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی. ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ حلاوت ایمان وہ شخص پائے گا جو من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حلاوت ایمان تب پائے گا کہ ان تین چیزوں کو دل و جان سے مانیں، اس پر عمل کریں. پھر آپ نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اسی حدیث کا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، مراتب ہیں درجے کے لحاظ سے، اس کو زیادہ انعام، اس کو اور زیادہ انعام، یہ درجے ہیں جنت میں. اور ہر درجے کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق. پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور یہ جنت جو درجات پر مشتمل ہے یہ کس کو ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ. جو شخص جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتا ہے اس کو 100 درجوں والی جنت الفردوس عطا کی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نرا مؤمنا یخشع ومؤمنا لا یخشع. اللہ کے رسول ہم نے بعض ایمان والے دیکھے ہیں جن کو خشیت حاصل ہے، خشیت حاصل ہے، اللہ رسول کا حاصل ہے. وہ ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. وہ مومن لا یخشع. اور کچھ ایمان والے ایسے ہیں کہ لاپرواہ ہیں، دیکھا جائے گا وہ تھوڑی سی تو زندگی عیاشی کر رہے ہیں، وہ کیا دیکھیں گے آگے. یہ جو جملے ہیں نا یہ بالکل ہی کمزور سے کمزور ایمان والے کے جملے ہیں. اس کو نا ذرا سا بھی ذائقہ بھی ایمان اسلام کا حاصل نہیں ہے. کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 99 باتیں کفریہ نظر آتی ہیں اور ایک بات اسلام کی ہے تو فی الحال بھی کافر نہ کہو، الا یہ کہ ضروریات دین کا ہی انکار کر دیں، بڑی چیزوں کا، آخرت کے حساب کا ہی انکار کرتا ہے، قرآن کوئی صحیح نہیں مانتا، صحابہ کوئی صحیح نہیں مانتا، یہ ضروریات دین ہے. تو عرض کیا اللہ کے رسول کچھ مومن ایسے ہیں کہ ان میں خشیت نظر آتی ہے، ڈر خوف، اور کچھ مومن ایسے ہیں کہ لا یخشع، خشیت ان میں نظر آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت ان کی زبان اللہ رسول کی یاد میں رہتی ہے، ان کی آنکھیں بھی ایسے لگتا ہے کہ ڈوبی ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں پانی میں، کثرت ذکر کی وجہ سے، درود شریف کی وجہ سے وہ ایسے آنکھیں پانی میں ڈوب رہی ہیں، ہر وقت ذکر جا رہا ہے. یہ خشیت کی علامت ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اہل الصفا واخلص وآمن بی ولم یرنی، کچھ میری امت کے لوگ بڑے صاف ستھرے دینی لحاظ سے، بڑے مخلص ہیں،
مجھ پہ اللہ پہ ایمان لایا، مجھے دیکھا نہیں، بعد کے لوگ میرے صحابہ نہیں، ان لوگوں کے ایمان بڑے قوی ہوں گے۔ صحابی درس کے حضور کیسے قوی ہوں گے؟ کہا ان لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن ہر وقت اللہ کا ذکر، نبی پر درود اور مجلسوں میں میرا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آل الصفا واخلص وآمن ولم یرنی، بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، بڑے مخلص ہیں، ایمان لایا ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، ہر وقت اللہ رسول کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے تو ذکر کرتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ہے تو اس کے ساتھ دین کی ہی گفتگو کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو کی تشکیل ہوئی نا، تین کی تشکیل ہوئی کہ آپ فلانے جگہ جائیں، فلانے بندے کو مل کے آئیں، کچھ لے کے آنا ہے، دے کے آنا ہے، تو راستے میں بھی اپنا سبق ایک دوسرے کو سناتے جاتے تھے کہ مجھے اتنی صورتیں یاد ہو گئی، یہ میرا سبق کیسا ہے، وہ دوسرا بھی سناتا ہے۔ ایمان والے میں ایک جذبہ ہوتا ہے، بلبلہ ہوتا ہے، اس کو سوائے ایمان، اللہ رسول، شریعت کی باتوں کے علاوہ کسی بات میں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہر وقت میرا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اچھے ایمان والے ہیں، ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں دیکھا نہیں ہے، اور دیکھنے کے لیے، حدیث کا آخری جملہ ہے، مجھے دیکھنے کے لیے اگر کئی پہاڑ سونا بھی خرچ کرنا پڑے تو کر دیں گے کہ ہمیں نبی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ فرمایا یہ ہیں قوی ایمان والے لوگ، جن کو رگ ریشے میں، جن کے رگ و ریشے میں اللہ رسول کی محبت بھری ہوئی ہے، اور وہ پیسہ بھی، جان بھی، مال بھی، اوقات بھی اس لیے انہوں نے رکھے ہوا ہے کہ کہیں اس کو خرچ کر کے تو اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ ادھر آئیں جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ خشیت والے لوگ ہیں جن کو نصیب ہو جائے ہر وقت اللہ رسول کو یاد کرنا، یہ اللہ کی بڑی عطا ہے، اور یہ خشیت ہے۔ علامت ان کی چہرے چمکدار ہوں، آنکھیں ڈوبی ہوئی ہوں کہ ہر وقت آنسو، اور اللہ کی خشیت میں جو آنکھ ڈوبتی ہے وہ بڑی مبارک ہوتی ہے۔ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مومن جو پوچھا گیا صحابہ نے کہ کچھ مومن ایسے ہیں جو خشیت والے ہیں۔ میں نے درمیان میں آپ کو دو حدیثیں بتائیں کہ خشیت کیا چیز ہوتی ہے، کہ ان کو ہر وقت سوچ اسلام کی ہے، دین کی ہے، اللہ رسول کی ہے، ساتھی بیٹھے ہیں تب بھی تذکرہ دین کا ہے، کوئی نہیں ہے تو بھی وہ خود اپنے آپ کو اللہ رسول کی یاد میں مصروف رکھتے ہیں۔ بڑی مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑی مجلس میں بیٹھے ہیں تب بھی وہ ایسا ہی ہے کہ نہیں بیٹھے، وہ اللہ رسول کے یاد میں مصروف ہے۔ بڑی مجلس میں رہ کر نہ ہو آشنا کسی سے، جو دلوں کو جگمگا دے یا رب کوئی روشنی عطا کرے۔ ان کو روشن دل نصیب ہے، ان کو روشن قلب نصیب ہے۔ خلوت یا جلوت ان کی ہر وقت خلوت ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں خشیت والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ خشیت والے نہیں ہیں، مَسَّبَهُ فِي ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اس میں سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سبب ہے من وجد لِإِيمَانِهِ حَلَاوَةً يَخْشَوْ وَمَن لَمْ يَجِدْ فِي إِيمَانِهِ حَلَاوَةً لَمْ يَخْشَوْ۔ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ایمان میں مٹھاس محسوس کرتا ہے، سرور محسوس کرتا ہے،
خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کو اللہ خشیت عطا کرتا ہے. اور جس شخص کو ایمان میں حلاوت نہیں ملی، دم یکشا ہے، اس کو خشیت نصیب نہیں ہوئی. حلاوت کے بعد خشیت ہے. اب آگے دیکھیں، ہمارے جیسے کمزور لوگوں کے لیے یہ سوال ہو رہے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول بما توجد بما تنال بما تکسب بخشیت اللہ رسول، کیسے حاصل کی جائے گی خشیت، کیسے حاصل کی جائے گی خشیت، کیسی پائی جائے گی؟ آپ نے فرمایا تکسب بحب اللہ و حب رسول اللہ، اللہ رسول کے ساتھ محبت ہو جائے تو پھر یہ خشیت مل جاتی ہے. اب محبت کیسے ملے گی؟ کہ جب اس کی رگو ریشے میں ہر وقت تذکرے میں اللہ رسول ہوگا، اس کا مطلب محبت ہے. بھائی محبوب کے پہچاننے کے لیے کہ ہمیں کس سے محبت ہے، تو آسان طریقے جب ذرا گردن جھکائی محبوب کی تصویر دیکھی تو آسان بات ہے. کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے فلانے سے محبت ہے؟ آپ اپنے قلب کا جائزہ لینا، ذرا گردن جھکائی تو تصویر دیکھ لی، آپ کی سوچ میں کون آ رہا ہے، آپ کے تصور میں کون آ رہا ہے، خیال میں کون آ رہا ہے. جب اللہ رسول ہے خیال میں وہی تصویر آئے گی. یہ محبت جب ہوتی ہے تو واضح احکام جو ہوتے ہیں نا، واضح احکام، یہ کام کرو یہ نہ کرو، یہ تو ماننا کیا مشکل ہے، کون جو ہو گیا جی. جب اللہ رسول سے محبت ہو تو چہرے کا رنگ ہی انسان کو کسی چیز کا پتہ بتا دیتا ہے، اشارہ ہی پتہ بتا دیتا ہے کہ اللہ رسول کی رضا کس میں ہے. بڑے بڑے حکم امر آرڈر کی ضرورت نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ نیاز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا میں تو کچھ کاغذ نکالے اور وہ پڑھنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور یہ توریت کے کاغذ ہیں، میں یہ جو پڑھ رہا ہوں کسی نے مجھے دیے، یہودی نے. کیا پڑھتا ہوں؟ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو اور گورے رنگ کا جو بندہ ہوتا ہے اس کے چہرے پر سرخی زیادہ جلدی نظر آ جاتی ہے. اچھا حضرت عمر نیچے دیکھ رہے ہیں اور سوال کر دیا، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، مزاج میں ناراضگی آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تیرے خاندان کی عورتیں تجھ پر روئیں، اپنے پیغمبر کا چہرہ تو دیکھو. جب عمر نے دیکھا تو فوراً یہ جملے عرض کیے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ، رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو اللہ پر راضی ہوں، اپنے پیغمبر پر راضی ہوں، اسلام مذہب پر راضی ہوں، میں تو ویسے ہی کہاں. ابتدائی نظام چل رہا تھا کہ جب انسان اپنے علم میں پختہ نہ ہو، زیر تربیت ہو، تو اسے اپنے استاد کے مشورے سے کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب شیخ کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ دوسرے فرقوں کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ان کو سمجھایا جائے، ان کے غلط نظریے کی تردید کی جائے. جب شیخ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن جب زیر تربیت ہو تو اس وقت اجازت نہیں ہوتی، جیسے ادھر اجازت نہیں ہوتی.
بعد میں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اسرائیلیات روایات نقل کرتا ہے اور میری شریعت کے خلاف نہیں ہے تو کر سکتا ہے، شریعت کے موافق ہے، کئی آپ نے بھی بیان کیا۔ اور یہاں پر پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر تم اس طرح کے لوگ ہو کہ اگر تمہیں کوئی اور کتاب کوئی اور چیز کی دعوت دینے لگے تو مجھے چھوڑ جاؤ گے، پھر ان کی باتیں لینے لگ جاؤ گے۔ یہ تو کام کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں، لیکن صحابہ سے جو بات یوں سوال و جواب میں اس طرح کی کوئی سامنے آتی ہے نا، وہ اصل میں اللہ نے امت کو سبق دینا ہوتا ہے۔ وقت آپ کے پاس ہے تو قرآن حدیث کا مطالعہ کرو، اسلام کی باتوں کا مطالعہ کرو، اسلامی تعلیمات حاصل کرو۔ اس میں جب علم آئے گا، عمل کی توفیق ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا۔ ادھر ادھر کی ہر کوئی مفتی بنا ہوا، جب سے یہ جو ہے یوٹیوب وغیرہ آیا تو ہر کوئی جس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے، ہر کوئی اللہ ماشاءاللہ کچھ مفتی صاحبان وغیرہ وہ بھی مجبوراً لوگوں نے تیار کیا کہ آپ کوئی آگے آؤ، ورنہ تو یہ یوٹیوب کے اوپر بھی قبضہ ان لوگوں کا ہی ہے کہ ہر کوئی جس کو اپنا پتہ نہیں، ضروریات دین کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، وہ جناب چینل پر آ کر مبلغ اعظم بن کر آئے، مبلغ صرف نہیں، مبلغ اعظم بن کر مختصر سی بات ان سے پوچھ لی جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا ان کے پاس علم ہے۔ اس طریقے سے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں جو ایسی بات کہہ دیتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے، ویسے ہی لوگوں کے سامنے ٹور بنا رہا ہے کہ میں بھی اتنا کوئی نہیں ہوں، میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں، تاکہ اندازہ تو ہو جائے لیواری بہ العلماء او لیجاری بہ السفہاء۔ کچھ لوگ اس لیے مطالعہ کرتے ہیں کہ کسی عالم سے ملیں گے تو سوال جواب کر کے اس کو تنگ کریں گے، یا ان پڑھ لوگوں کے سامنے جائیں گے تو ان پر اپنی تعلیم جتلائیں گے کہ ہم تو پڑھ لکھے ہیں۔ فرمایا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں، جن کا نظریہ یہ ہے مطالعہ کرتے ہیں، نظریہ یہ ہو انفسکم ماہدیکم، پہلے اپنی طرف سے اصلاح ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے مشکل اصلاح اپنے نفس کی ہے، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من شرور انفسنا۔ اور تمہارے کو کہا کہ تم دوسری کوئی چیزیں مل جائیں گی تو ان کو لے لو گے، مجھے چھوڑ دو گے۔ یہ تو وہ عمر ہے جس کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے کہ لو کان بعدی نبی لگا ہوا، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتا۔ اتنے اونچے آدمی ہیں اور یہ غلطی ہوئی اور کتنی سخت تنبیہ ہوئی، یہ اصل میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر کسی روٹ بسوٹ کو مسلم وغیرہ اس طرح کرنا دے دیا کرو۔ صحیح ہر چیز کو جب دنیاوی لحاظ سے لیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، مشورہ کر کے لیتے ہیں، کارخانہ پوچھتے ہیں، ملک پوچھتے ہیں، تو یہ بھی کچھ سمجھا کرو کہ یہ کون سی تعلیم بیان ہو رہی ہے، کس ہستی کی ہے۔ اور آپ 19واں پاس پڑھیں نا، 19واں پاس، اس میں یہ فرمایا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ہر کسی کی کہیں سنی ہوئی بات لے کے چل نہیں پڑتے، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اپنے عالم سے کئی لوگ ماشاءاللہ ایسے ادھر ادھر سے بات سنتے ہیں اور پھر آ کے پوچھتے ہیں حضرت یہ ہم نے سنی ہے بات، یہ بغیر تحقیق کے چل پڑنا یہ سمجھداری نہیں ہوتی۔ وہ اصل میں ہمیں عادت ہی ہو چکی ہے نا جی، انہوں نے کہا یہ کرونا آ گیا، ہم نے کہا آ گیا، انہوں نے کہا یہ ویکسین آ گئی تمہاری شفا کی سبب، ہم نے کہا آ گئی، بس آمین۔ اب انہوں نے کہا اومی کورونا آ گیا، ہم نے کہا آ گیا، بچو بچو۔ اور جناب میڈیا پر بھی بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں جن کا کام ہی لوگوں کو ڈرانا ہے، پریشر میں ڈالنا ہے، اور ہم بغیر تحقیق کے ماننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو ہم چیک کر سکیں کہ یہ جو انہوں نے کہا آ گیا تو واقعہ آ گیا، اور اس میں شفا آ گئی تو واقعہ آ گئی، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہم بغیر تحقیق کے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے دنیاوی لحاظ سے بھی اس طرح کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آپ تحقیق تو کریں نا، 70 سال تک سوئی رہے ہو، صرف ایک ہی کام کیا کہ بول کیوں نہیں، کچھ نہیں کیا، بول کیوں
بھی جو کرتے رہے وہ تو اپنے کام پر پکے ہیں. انہوں نے حافظ بنائے، عالم بنائے، مفتی بنائے، قاری بنائے، محدث بنائے، مفسر بنائے، ہر طرح کے خطیب، ہر طرح کے قرآن پڑھنے والے بنائے. پوری دنیا میں مساجد اور مدارس کو ان علماء کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں کیے. کام آپ سے کچھ نہیں ہوا. یہ آسان سی ہی ایک مخلوق ملی ہوئی ہے کہ جو تمہارا کام بھی تم نے نہیں کیا اس میں بھی غلطی علماء انہوں نے نہیں کی. بات یہ ہے تحقیق کے ساتھ بات کو لینا. اگلی بات فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سرخی اس طرح آتی تھی کہ جیسے سرخ انار کو کسی نے آپ کے رخساروں پہ نچوڑ دیا ہو. عربی زبان بڑی اونچی زبان ہے لیکن افسوس کہ 200 سال انہوں نے حکومت کی نہ جی ہم پر، تو اندر بھی حکومت ان کی ہے اور اوپر بھی حکومت ان کی ہے. اس جملے میں بہت بڑی اونچی بات کہی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا آپ کے چہرے مبارک پر سرخی اس طرح ہوتی تھی جیسے سرخ انار کو نچوڑ دیا گیا. مطلب سرخی، لیکن اس میں بہت بڑا پیغام ہے. انار میں سرخی ہے، انار کے مزاج میں ٹھنڈک ہے. آپ کا غصہ بھی درد بھرا ہے، امت کی فکر والا ہے، ہمدردی والا ہے. غصہ تو آیا کہ اسلام کے خلاف بات ہوئی لیکن اس غصے کے مزاج میں بھی ٹھنڈک ہے. انار میں ٹھنڈک ہے. انار جگر کو، خون کو، سب چیزوں کو فائدہ دیتا ہے. سب سے بڑی بات ہے دماغ کو فائدہ دیتا ہے اور اس کا اندر سے ڈیزائن بھی دماغ والا ہے. عربی زبان میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، طالب علموں کو تیسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں ایک عالم لکھتے ہیں کہ انار کھانے سے ذہن اچھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی مچھلی کھا لی جائے تو ہر روز انار کھانے کے مقابلے میں بہت زیادہ دماغ اچھا ہوتا ہے. اور ہمارے تو بادشاہ ایسے ہیں، جب دہلی میں پہنچے نا ابدالی صاحب تو وہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ کابل آ گئے کہ یہ کیا دہلی ہے، اس میں تو انار ہی نہیں ملتے. واپس آ گئے. بادشاہ جب اناروں کے شوقین ہو تو پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھ رہے ہیں. جناب اشارہ سمجھتے ہیں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ چہرے کے رنگ کی سرخی دیکھی تو اللہ رسول کی پناہ مانگی کہ اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے. حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی عرض کرتا ہے میں اسلام لایا، مجھے تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی. میں جانے لگا تو میں نے عرض کیا حضور کو ایک خاص نصیحت فرما دیں. آپ نے فرمایا دیہات میں رہتے ہو، ایک نصیحت آپ کو کرتا ہوں، لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہ دے. جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوری زندگی اب تقریباً گزار بیٹھا ہوں کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں غلام کو ڈانٹ رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی کہ تم پر اس ذات کا بڑا حق ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس حق کے مقابلے میں جو تیرا غلام پر ہے. یہ آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، کیوں مار رہے. میں جیسے پیچھے دیکھا تو میں نے معذرت کی اور کہا کہ حضور اس غلطی کی تلافی کے لیے میں اپنے غلام کو آپ کے سامنے ہی آزاد کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو مسعود اگر تم اس اشارے سے غلام نہ آزاد کرتا تو تیرے اوپر بڑی مشکل آتی. میرا مقصد یہی تھا، اس جملے سے میرا مقصد یہی تھا کہ تو غلام کو آزاد کر دے. یہ دیکھو اشارہ سمجھا. ایک صحابی آئے مجلس میں کہہ رہا ہوں ایک ہے آرڈر کہ آپ یہ کام کرو یہ نہ کرو. یہاں تو اشارے سے بھی دنیا قربان کر رہی ہے اپنے آپ کو. یہ اسلام کی محبت ہوتی ہے. تب حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے جب اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے. تعلیمات کسی اور کی لی جائے، مدد اللہ سے لی جائے. تعلیمات کسی اور کی حاصل کی جائے، ان کے مطابق وضع کرتا ہو، سارے گفتگو ہو، مدد اللہ سے لی جائے. یہ کیسی دوگلا ہے نظام.
مجلس میں ایک ساتھی آیا، مسئلہ نہیں پتا تھا یا بھول گئے، جو بھی بات ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے قریب بلایا، انگوٹھی انگلی سے نکالی اور پھینک دی۔ کہا تمہیں یاد نہیں ہے؟ سونے کی انگوٹھی زیور مسلمان کے لیے دنیا میں پہننا حرام ہے، نماز نہیں ہوتی، سب کچھ نماز کے بغیر بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی چپ ہو گیا، معذرت کر دی، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک صحابی نے اس شخص کو عرض کیا کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، وہ انگوٹھی جو پھینک دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لو، گھر میں کام آئے گی، بیچ لینا وغیرہ، خواتین کے تو کام آئے گی۔ کہا نہیں جی، جس انگوٹھی کو حضور نے نکال کر پھینک دیا، میں اس کو کہاں سے کہاں، جب پھینک دیا ہے یہ عصمت ہے، یہ اشارہ ہے۔ اور اسی عقیدت کے ساتھ ان لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے جو ہم تک پہنچا ہے، تبھی تو زندہ و جاوید ہے۔ ہر زمانے میں اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، دبانے کی کوشش کی گئی، قدرت کا نظام ہے کہ یہ زندہ و جاوید ہے۔ اس طرح کی ہستیوں نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی مشہور امام ہیں، جو قاضی ایاز صاحب بڑے مشہور قاضی ہیں، ان کی بڑی اونچی کتاب ہے شفا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اب اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ وہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو لوگ ننگے نہا رہے تھے، یہ ابھی تک بی کا زمانہ گزار رہے تھے امام احمد بن حنبل، تو انہوں نے اپنی چادر باندھی اور پھر نہائے۔ لوگوں نے مذاق بنا، نظام الٹ، وہ مذاق ان کی بنانی چاہیے جو ننگے نہا رہے ہیں، لیکن جب ترقی ہو جائے تو پھر جو سطر میں نہاتا ہے مذاق اس کی بنائی جاتی ہے۔ یہی عالم آ رہا ہے، مذاق ان کی ہونی چاہیے جو سنت کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ آج افسوس کی بات ہے، خود میں قیامت کی علامت یہ ہے کہ مذاق ان کی بنائی جاتی ہے جنہوں نے سنتوں کو زندہ کر رکھا اور 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس زمانے میں سنت کو زندہ کرتا جب سنت کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ پریشان تو ہوئی ہے کہ سارے ہی شروع ہو گئے، لیکن یہ آپ نے مذہب کی تعلیم کے اوپر پکے تھے اور تہمت باندھ کے نہائے وغیرہ، چل پڑے آگے اپنے مقصد میں، سو گئے۔ رات کو خواب میں کوئی مبارک شخص آیا، کہا تم نے اپنے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا اور حیا کا درس دیا دوسروں کو بھی، تو اللہ پاک نے بھی فیصلہ تمہارے بارے میں کر دیا ہے کہ تمہیں دنیا میں امام بنا کے اٹھائے گا، دنیا کے رہبر بنو گے۔ تم نے میرے پیغمبر کی اس جگہ پر سنت کو زندہ کیا ہے جہاں لوگ سارے ننگے نہا رہے ہیں۔ امام کہنے لگے کون ہو؟ بشارت دینے والے جو ہو، تم کون ہو؟ کہا میں جبرائیل۔ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید۔ جس نے میری سنت کو اس زمانے میں پکڑا جس زمانے میں مسلمان اپنے پیغمبر کی سنتوں کو جنازے اٹھا رہے تھے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، امت کے فساد کے زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک شہید کا درجہ یہ ہے کہ جس کو جنت الفردوس میں 100 درجوں والی جنت عطا کی جائے گی۔ 70 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے لیے شہید سفارش کرے گا اور اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے گا۔ وہ شہید جب میدان حشر میں اٹھایا جائے گا، جہاں اس کا زخم دنیا میں لگا ہوا ہوگا، اس زخم سے خون نکل رہا ہوگا، حدیث فرماتی ہے رنگ تو اس کا خون کا ہوگا، لیکن میدان حشر کو مشک کی خوشبو معطر کر دے
جی او ساتھیو، تم نے اب تک تو اپنے پیغمبر کا دل دکھایا، سنتوں کے جنازے اٹھائے، ابھی تمہارے اندر ذوق نہیں آیا، ابھی تمہارے اندر بہادری باقی ہے، ابھی تک تم بڑے شجاع ہو کہ اور بھی اپنے پیغمبر کا دل دکھاؤ گے، اور بھی ابھی تم نے سنتوں کے جنازے اٹھانے ہیں، اپنے نبی کے دل کو زخمی کرنا ہے، بس کر جاؤ، اپنی دنیا آخرت بنا لو، نبی کی سنت میں دنیا بھی ہے اور مزے کی ہے، پرسکون بھی ہے اور حلاوت والی بھی ہے، اور آخرت میں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا ٹکٹ مل جائے گا۔ ایک دیہات سے آنے والا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نحنو جلسنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دخل رجل علی جمل فاناخہ فی المسجد ثم علقہ، ایک شخص آتا ہے، اونٹ پر سوار ہوتا ہے، ہمارے سامنے اونٹ کو بٹھاتا ہے، پھر اس کو باندھ دیتا ہے، پھر اس کو باندھ دیتا ہے، جہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہاں آ جاتا ہے، کہتا ہے فَقَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم میں محمد کون ہے؟ ارے باہر سے آنے والے شخص کو کیا یہ ضرورت بھی پیش آئی کہ وہ پوچھے سراج منیر کون ہے؟ اللہ کا آخری پیغمبر کون ہے؟ کیوں ضرورت پیش آئی پوچھنے کی؟ اس لیے کہ ہر صحابی نبی کی سنت میں اتنا رنگا ہوا تھا، نبی کی پگڑی میں، نبی کی زلفوں میں، ان کے جبے میں، ان کے لباس میں، وضاقتہ میں، ہر صحابی نبی کی سنت میں کامل ڈوبا ہوا تھا، اس لیے تو باہر سے آنے والے کو پوچھنے کی ضرورت پیش پڑی۔ فقال لهم ايكم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساتھیو تم میں محمد کو، والنبی متقی بین ظہاریم، راوی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، فقلنا هذا الرجل الابيض متقی، ہم میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، اے سوال کرنے والے شخص، یہ ہم میں سے جو فلاں چمکدار چہرے والا شخص نظر آ رہا ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا پیغمبر ہے۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ انت ابن عبد المطلب، کیا آپ ابن عبد المطلب ہیں؟ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک نعم، جی آپ میرا دادا عبد المطلب ہے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، بولیے۔ کہنے لگا انی اسألک علیک فمشدد، میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، ہو سکتا ہے میرے سوال سخت ہو، فلا تجد علیک فیا، آپ اپنے دل میں میرے بارے میں کوئی ناراضگی نہ پانا، نبی کو ظاہراً بھی ناراض نہیں کرنا، کوئی ایسا جملہ بھی نہ ہو جائے کہ نبی کا دل پریشان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سل اما بدالک، ارے آنے والے پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا کہنے لگا میں قسم دے کر پوچھتا ہوں، آپ کی شریعت میں 5 نمازیں فرض، رمضان کے روزے فرض، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض، صاحب حیثیت پر حج فرض؟ آپ نے فرمایا جی۔ پھر کہنے لگا کیا آپ کی شریعت کا خلاصہ یہ
محبت سے جو ایمان کو قبول کرتا ہے اللہ بھی اس کو پھر اسی طرح دنیا آخرت سے نوازتا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔